کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی مذہب والے نے اس میں اختلاف نہیں کیا، کسی بھی انسان نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اس چیز میں اختلاف نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران باہر سے کوئی اجنبی بندہ اندر آتا ہے، اور وہ بڑے غور سے اس بندے کی جانب دیکھ رہا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا، غائب ہو گیا۔ تو اس بندے کے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے قریب جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو اجنبی شخص آیا تھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے تو اس سے ڈر لگنے لگا، مجھے تو اس سے خوف آنے لگا ہے، پتہ نہیں یہ کون تھا۔ آپ ایسا کیجئے کہ ان ہواؤں کو حکم دے دیجئے کہ یہ ہوائیں مجھے یہاں سے کئی دور ریگستانوں میں لے جائے، کسی دور جزیرے میں مجھے لے جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اس بندے کو وہاں سے اٹھایا اور وہ دور کہیں جزیرے میں لا کر اس کو رکھ دیا۔ جب وہ اس جزیرے میں پہنچتا ہے تو اسی دم وہی بندہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تھا، اجنبی شخص، وہی شخص وہی نمودار ہوا، اور اس آدمی کی روح اس نے قبض کی، اور وہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس نے ان کی روح کو قبض کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بعد میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے قصہ پوچھا کہ یہ آخر کیا قصہ تھا؟ آپ آ کر اس بندے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس بندے کی روح آپ نے فلاں جزیرے میں قبض کرنی، اور وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا، تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، اس کی موت کا تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، اور حکم تھا مجھے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ لیکن میں حیران تھا کہ جزیرہ کہاں ہے، اور یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، جزیرہ اتنا دور ہے اور یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے دربار میں آ کر اس کے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچے گا، میں اس کی روح وہاں کیسے قبض کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام یہ بنایا کہ اس نے خود ہی آپ کو کہہ دیا کہ مجھے فلاں کئی دور جزیرے میں پہنچا دے، اور اس کو اسی جزیرے میں پہنچا دیا گیا جس جزیرے میں مجھے حکم تھا کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن میں آتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی کے زمین کے کس حصے میں
کہاں میری روح قبض ہوگی، موت مجھے کہاں آنی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ